بورڈ کی میٹنگ ہے IMF کی، تو ہم نے تمام ان کی شرائط پوری کر دی ہیں، بڑی کڑی شرائط تھیں، پوری کر دی ہیں الحمدللہ۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے انتہائی بااعتماد برادر ملک سعودی عربیہ کا، چین کا اور UAE کا، کہ ان کے بھرپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اور آخری مراحل میں IMF کی جو کچھ شرائط تھی ان کا تعلق چین سے تھا، اور چینی حکومت نے جس طرح پاکستان کا ماضی کی طرح دوبارہ ہاتھ پکڑا اور بھرپور تعاون کیا، میں چینی لیڈرشپ کا آپ نے پاکستان کا بہت تشخص بحال کیا دنیا میں۔ IMF بورڈ کی میٹنگ آج ہے۔ حکومت پاکستان نے IMF کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں، بڑی کڑی شرائط تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں ترک صدر طیب ایردوان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سعودی عرب، چین، UAE کا شکر گزار ہوں، ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ آخری مراحل میں IMF کی کچھ شرائط کا تعلق چین سے تھا، چین نے ماضی کی طرح بھرپور تعاون کیا، حکومت اور اداروں نے مل کر معاشی چیلنجز کو قبول کیا، معاشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ کہا کہ ترکیے کے صدر کی اقوام متحدہ میں فلسطین پر تقریر دلوں کو چھو لینے والی تھی، ترکیے کے صدر نے جلد دورہ پاکستان کا وعدہ کیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کا حل دو ریاستی حل میں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ میں یرغمالی اور غزہ کے شہری جہنم میں رہ رہے ہیں، اسرائیل اور حماس امریکہ کی تجویز کردہ جنگ بندی قبول کریں۔ لبنان اسرائیل بڑھتی کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، لبنان اسرائیل تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی لبنان کو دوسرا غزہ بننے سے روکنے کی اپیل۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ویٹو پاور پر تنقید، بولے عالمی امن دنیا کے 5 بااثر ملکوں کے ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، امن کی ذمہ دار اقوام متحدہ کے لیے غزہ جنگ ایک بڑا چیلنج ہے۔ لبنان پر اسرائیل کے بدترین حملے، جاں بحق افراد کی تعداد 570 سے زیادہ ہو گئی، 1800 سے زیادہ زخمی۔ لبنان میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند، حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی حملے، 300 سے زیادہ راکٹ داغے، ڈرون حملے کیے، اسرائیلی بحری اڈے سمیت کئی اہداف کو نشانہ بنایا۔ عراقی مزاحمتی تنظیم کا بھی جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی اہداف پر حملہ، کئی ممالک کی ایئر لائنز نے تل ابیب اور بیروت کے لیے پروازیں روک دیں۔ چین کے بعد امریکہ کی بھی اپنے شہریوں کو لبنان سے نکلنے کی ہدایت۔ لبنان اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستانی وقت کے مطابق کل رات 3 بجے ہوگا۔ لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ ابو حبیب کا اسرائیل لبنان جنگ سے متعلق امریکی صدر کے بیان پر اظہار مایوسی، کہا بائیڈن کی اقوام متحدہ میں تقریر امید افزا نہیں تھی، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر بھی پر امید ہوں۔ امریکہ واحد ملک ہے جو مشرق وسطیٰ میں صورتحال بدل سکتا ہے، ہمارے بچاؤ کے لیے امریکہ کا کردار اہم ہے، لبنان خود سے لڑائی ختم نہیں کر سکتا، ماضی کی مایوسیوں کے باوجود امریکہ کی مدد درکار ہے، لبنان میں جنگ سے اسرائیلیوں کے گھروں کو واپسی میں مدد نہیں ملے گی، اسرائیلیوں کی واپسی کا حل صرف مذاکرات ہیں۔ ایرانی صدر کا فلسطین میں نسل کشی کے خاتمے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری ختم ہونی چاہیے، اسرائیل نے اپنے دفاع کے بہانے نسل کشی کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران 2015 جوہری معاہدے کے فریقین سے مل کر تعطل ختم کرنے کو تیار ہے، ایران پر عائد پابندیاں غیر انسانی ہیں، عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ایران عالمی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر طارق فاطمی نے غزہ اور لبنان کی صورتحال کو انتہائی پریشان کن قرار دے دیا۔ نیو یارک میں جیو نیوز کو انٹرویو میں طارق فاطمی نے کہا کہ وزیر اعظم اقوام متحدہ اجلاس میں اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کا ذکر کریں گے، مطالبہ کیا جائے گا کہ اقوام متحدہ اس نسل کشی کو روکے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے سے سب واضح ہو گیا، الیکشن سے پی ٹی آئی کو باہر رکھنا اور پارٹی کو اڑا دینے کی کوشش تھی، اب سب کچھ بے نقاب ہو چکا ہے، سارے پردے ہٹ چکے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ پاکستان مکمل طور پر پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے۔
یہ وہ مارشل لا ہے جو ضیاء اور مشرف کے مارشل لا سے بھی سخت ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے بھی ملاقات کی۔ لاہور کے جلسے اور راولپنڈی میں شیڈیول جلسے کے امور پر بات ہوئی۔ صوبے کے معاملات اور ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ صوبے میں 7354 ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری۔ مریم نواز نے بصارت سے محروم افراد کے لیے ماہانہ پیکج طلب کر لیا۔ کابینہ نے کچے کے علاقے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں ورکنگ ویمن کے ہاسٹلز چارجز بڑھانے سے روک دیا۔ انڈاؤمنٹ فنڈ فار رائٹر ویلفیئر کے لیے 50 کروڑ روپے کے اجرا کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں ہاؤسنگ کی جامع پالیسی طلب کر لی۔ یکم اکتوبر سے کراچی سمیت ملک بھر کے ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ تک بڑھایا جائے گا۔ جولائی 2024 میں بجلی کا بنیادی ٹیرف فی یونٹ 7 روپے 12 پیسے تک بڑھایا گیا تھا۔ وفاقی حکومت نے اس اضافے سے ماہانہ 200 یونٹ تک والے صارفین کو 3 ماہ کے لیے استثناء دیا تھا۔ وہ استثناء 30 دسمبر کو ختم ہو جائے گا۔ ماہانہ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے لائف لائن صارفین کا ٹیرف برقرار رہے گا۔ کے الیکٹرک کی کراچی میں اجارہ داری ختم کروائیں، سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائیں، کمپٹیشن دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا حکومت سندھ کو مشورہ۔ کے الیکٹرک پر سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب شہر میں رہتے ہیں، مسائل بھگتتے ہیں۔ سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائیں، پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں، کراچی کے عوام کو بجلی فراہم کریں، فری مارکیٹ بنائیں، ذرا کمپٹیشن دیں۔ گزشتہ ہفتے سندھ حکومت اور کے الیکٹرک کے درمیان الیکٹرک سٹی ڈیوٹی کی مد میں تنازع سامنے آیا۔ کے الیکٹرک نے سندھ حکومت سے واٹر بورڈ کے بلوں کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے الیکٹرک ڈیوٹی کی مد میں جمع 30 ارب روپے دینے سے انکار کیا تھا۔ کراچی سیف سٹی منصوبے کے پہلے مرحلے کا آغاز۔ 35 کیمروں سے شہر کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر داخلہ اور آئی جی پولیس کی بریفنگ۔ بتایا کہ 7 پول سائٹس نے کام شروع کر دیا ہے۔ سینٹرل پولیس آفس میں کنٹرول روم قائم، ڈیٹا سینٹر کے آلات نصب، ویڈیو وال لگا دی گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 1300 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ مشکوک گاڑیوں اور ملزمان کی شناخت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کی جائے گی۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ اسکواڈ میں کپتان شان مسعود، نائب کپتان سعود شکیل، عامر جمال شامل ہیں۔ عبداللہ شفیق، ابرار احمد، بابر اعظم اور میر حمزہ بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ پاکستانی اسکواڈ میں محمد حریرہ، محمد رضوان، نسیم شاہ، نعمان علی، سائم ایوب، سلمان علی آغا، سرفراز احمد اور شاہین شاہ افریدی شامل ہیں۔ ہیڈ کوچ جیسن گلسپی کی تجویز پر منتخب کھلاڑی چیمپئنز ون ڈے کپ سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز 7 اکتوبر سے ہوگا۔